بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمر سلیمان صاحب ہیں یقین انسٹیٹیوٹ امریکہ میں۔ اسرائیل اور جو فلسطین کی جھڑپ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ان کا ایک بیان آیا ہے۔ غالباً وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں ڈیلس میں کہ ایک مسجد میں یا اپنے سینٹر میں، تو اس پہ انہوں نے کچھ بیان فرمایا with regards to this conflict۔ عمر سلیمان صاحب نے یہ تمام جو روداد ہو رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کی، اس کو قرآن میں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ساتھ ملانا چاہا، اور انہوں نے مختلف غزوات کا بھی ذکر کیا۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، اور اسپیشلی غزوہ احزاب میں کیا ہوا، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اینڈ پہ یہ بھی فرمایا کہ فلسطین ہر حال میں فتح نصیب ہوگی اس کو۔ میں اس ضمن میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں قرآن کی ہی روح سے۔ قرآن جب رسول کا ذکر کرتا ہے، رسولوں کا، دیکھیں وہ تفریق کرتا ہے انبیاء میں، یعنی نبی میں، اور رسولوں میں، یعنی نبی اور رسول میں وہ امتیاز کرتا ہے قرآن۔ وہ کس طرح؟ تمام کے تمام جو انبیاء ہے وہ سب انبیاء تھے۔ آپ سمجھ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 انبیاء آئے۔ تمام انبیاء کا ایک ہی کام تھا جو قرآن کہتا ہے، وہ مبشرین اور منذرین، یعنی وہ خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء کا ایک ہی ایجنڈا ہے، یعنی وہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ مبشرین یعنی بشیر اور نذیر بن کے آتے ہیں۔ بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر خبردار کرنے والا۔ کس چیز کے لیے؟ کس چیز کی خوشخبری؟ کس چیز کے لیے خبردار کرنا؟ جو کہ قرآن کا ایک مستقل ڈومین ہے، آخرت کی یاد دہانی۔ بس قرآن کا ٹاپک یہ ہے۔ دراصل وہ ہم کو اکاؤنٹنسی، فائنینس، انجینئرنگ، میڈیسن یہ سکھانے نہیں آیا۔ وہ یہ بتانے آیا ہے کہ ان علوم کے لیے، یعنی آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے، آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرنا ہے، آپ نے پروگرامنگ کرنی ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو بہت عقل دی ہے، آپ کیجئے۔ اس پر بھی میرا کلپ ابھی ریسنٹ بنا ہے کہ اس میں اسلام کو، اللہ کو کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ اس پہ جو صرف چیز ہم نے دیکھنی ہے، میں ضمناً ایڈ کر دوں، وہ بد اخلاقی نہ ہو۔ بہرحال قرآن کا جو اپنا مستقل موضوع ہے وہ آخرت کی یاد دہانی ہے، یعنی وہ یہ بتانے آیا ہے قرآن انبیاء کے ذریعے اور قرآن حضور علیہ السلام کے ذریعے کہ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، اس میں آپ کی بیوی، بچے، والدین، آپ کا کیریئر، پروفیشن، کمانا، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال اس نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ ختم ہونے پر زندگی ختم نہیں ہونی، اس کے بعد ایک ابدیت میں آپ چلے جائیں گے، ایٹرنل کنگڈم آف گاڈز پیراڈائز میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کی ابدی بادشاہت آپ کو نصیب ہوگی اگر آپ نے اللہ کی منشا کے مطابق ایک زندگی گزاری، یعنی اپنی فطرت پہ اگر زندگی گزاری، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ یہ اس کا مستقل موضوع ہے۔ اچھا، اس موضوع کو یعنی پیش کرنے کے لیے اللہ پاک نے 1.25 انبیاء بھیجے۔ اچھا، ان انبیاء میں سے آپ قرآن کے روح سے دیکھیں گے چند کو اللہ نے رسالت کے منصب پر فائز کیا، یعنی قرآن تقریباً 8 رسولوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت صالح، شعیب، یونس، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 8 رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام بھی ہیں، لیکن چونکہ ان پر قرآن اتر رہا ہے تو اللہ اس وقت ان 8 کا ذکر کرتا رہتا ہے بار بار۔ کیوں بار بار ذکر کرتا ہے؟ یہ بھی ایک آبجیکشن لگایا جاتا ہے کہ جی ایک قرآن میں ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو موضوع ہے وہ ایک ہی ہے، آخرت کی یاد دہانی۔ تو مختلف طریقوں سے اللہ انہی واقعات کو پیش کر کے مختلف اینگل سے ہم کو یاد دہانی کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ جو زاویہ لانا چاہتا ہوں عمر سلیمان صاحب کے حوالے سے، جو انبیاء ہیں، دیکھیں انہوں نے ذکر کیا حضور علیہ السلام کا، وہ رسول تھے۔ رسول کے بابت آپ یہ فرق دیکھ لیجئے، بڑا ایک بیسک فرق ہے
لوگ یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی رسول وہ ہوتا ہے جن پہ کتابیں اتری جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے, ان پہ زبور اتری. یہ اس کی ڈسٹنکشن نہیں ہے. اس کی جو آپ نے فرق وہ یہ ہے کہ رسول کے ذریعے جو خبر دینے نبی آتا ہے کہ آخرت آنی ہے, اس کی تیاری کیجئے, وہ آخرت اللہ اس دنیا میں برپا کر دیتا ہے. یعنی اس کو دینونت کہتے ہیں. دینونت اردو کا لفظ, یعنی اللہ کا جو جزا اور سزا ہے وہ اس دنیا میں اللہ اپنی دینونت کا ظہور کرتا ہے, وہ نظر آتی ہے ہمیں. کیوں؟ تاکہ قرآن میں اللہ نے وہ کہانیاں درج کر کے ہماری یاد دہانی کے لیے کہ دیکھیں دراصل وہ قیامت آنی ہے. میں اب یہ واضح آپ کو کرتا ہوں. اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے جو میں آپ کے سامنے یا عمر سلیمان صاحب کے سامنے بڑا مؤدبانہ طریقے سے یہ فرق رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی مدد ضرور آتی ہے. حضور علیہ السلام کو مدد آئی, بدر میں آئی, فرشتے آئے, احد میں بھی آئی, احزاب میں کوئی مدد آئی اللہ کی غیبی. اس طرح میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء جو ہیں, انبیاء پروفٹس, وہ قتل بھی ہوتے رہے ہیں. یعنی ایک نبی آیا یہ بتانے کے لیے کہ تم میری مانو, میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں اور خبردار کرنے بھی آیا ہوں کہ اگر میری بات مانی جنت ملے گی, آخرت میں نہیں مانی تو تم you'll be in trouble in the hereafter. لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اس اپنے نبی کو قتل کر دیا. جب قتل کیا تو وہ کیس دھرا کا دھرا رہ گیا. یعنی کون جیتا؟ بظاہر کون جیتا؟ بظاہر لوگ جیت گئے, نبی ہار گیا بظاہر. میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ نبی قتل ہو گیا, تو وہ جو بات پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ بات نہیں ہوئی. میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ایلیگیشن ہے جو اللہ پاک نے باقاعدہ حضور علیہ السلام کے وقت جو یہود تھے جو حضور علیہ السلام کا انکار کرتے تھے ان پر تبصرہ کیا اللہ نے. یہ ترجمہ آپ صرف سن لیجئے, میں صرف بتانے کے لیے کہ نبی قتل ہوتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے. اللہ فرماتے سورہ نساء کی آیت نمبر 155 ہے غالباً. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پس بسم اللہ الرحمن الرحیم, پس بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا, یعنی یہودیوں نے, بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا, بوجہ اس کے کہ انہوں نے انبیاء کا ناحق قتل کیا, بوجہ اس کے کہ انہوں نے کہا ہمارے دل تو بند ہیں, بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے تو وہ کم ہی ایمان لائیں گے. بوجہ ان کے کفر کے, بوجہ ان کے مریم پر ایک بہتان عظیم لگانے, اور یہ بسبب ان کے اس دعوے کہ ہم نے مسیح بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا. یعنی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک چارج شیٹ لگا رہے ہیں کہ جس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا. میرا آپ سے گزارش یہ ہے عمر سلمان صاحب سے کہ دیکھیں انبیاء قتل ہوئے اور بظاہر وہ کاز جو تھا, وہ جو چیز اللہ نے پیش کی تھی وہ پیش پوری نہ ہو سکی کیونکہ نبی کا قتل ہو گیا. اس کو کیٹر کرنے کے لیے اللہ پاک نے, اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو کچھ رسول بھیجے. اب رسولوں کے بارے میں اللہ کی ایک آیت ہے, میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بڑی پاورفل آیت ہے سورہ مجادلہ کی. اب آپ دیکھیے اللہ نے اس پہ ایک اعلان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول, نبی کا ورڈ نہیں ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی ذلین. آگے اللہ کہتا ہے کتب اللہ, اللہ نے لکھ دیا ہے, لا اغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز. آپ ذرا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے برسلے مخالفت ہیں وہی لوگ ذلیل ہونے والوں میں ہوں گے. اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ بے شک میں غالب رہوں گا اور میرے رسول, اس میں نبی نہیں ہے, رسول, بے شک اللہ بڑا ہی زور آور اور غالب ہے. میں اس تناظر میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ نبی قتل ہو جایا کرتے ہیں، ان کا مشن پورا نہیں ہوتا، اس کو کیٹر کرنے کے لیے اللہ رسول بھیجتا ہے۔ ان رسولوں میں سے 8 رسولوں کا ذکر ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی قتل ہو رہے ہیں۔ اچھا، جب آپ ان رسولوں کا ذکر سنیں گے، مثلا سورہ اعراف میں ہے، سورہ شعراء میں ہے، سورہ قمر میں ہے، تو اللہ پاک نے باقاعدہ طور پہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں۔ نوح علیہ السلام 950 سال عمر پاتے ہیں، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اب کشتی بنائیے، اور اللہ نے ذکر کیا ہے وہ کشتی میری انسٹرکشنز پہ بن رہی تھی۔ اور جب وہ اللہ نے کہا کہ آپ پیر رکھ لیجئے ہر جانور کا جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں، یعنی جو آپ کی ڈومیسٹک، جس طرح مرغی ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یہ آپ رکھ لیجئے اور کشتی میں سوار ہو جائیے۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے آسمان سے اور زمین کو آرڈر دیا کہ آپ پانی کھول دیجئے۔ فلڈنگ ہوئی، جتنے نہ ماننے والے تھے، جن میں نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، وہ بھی ڈوب گیا ان کی نظروں کے سامنے، لیکن جو ایمان والے تھے وہ بچ کے کشتی، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ قمر میں، وہ کیلوں اور تختوں والی کشتی، یعنی جو اللہ کا غضب والا وہ فلڈنگ تھی، ہر چیز ٹوٹ جانی چاہیے تھی، ہر بحری جہاز ڈوب جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ قمر میں 54 میں کہ یہ کیلوں اور تختوں والی میری نگاہ میں چل رہی تھی، اللہ نے بچایا ہے۔ پلیز یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول کی بابت یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ جو قیامت جس کے لیے قرآن ایک یاد دہانی ہے، میں اس دنیا میں اس دینونت کا، جزا سزا کا ظہور کرتا ہوں، اور ہمارے لیے آج میں آپ کو سمجھ لیجئے قرآن کی روح سے بتا رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے بچ گئے، نہ ماننے والے غرق ہو گئے۔ اسی طرح قیامت میں ہوگا، یعنی اللہ سورہ قمر میں ایک آیت کرتے ہیں کہ میں نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے بہت موضوع بنا دیا ہے کوئی جو سمجھے؟ کس چیز کی یاد دہانی؟ آخرت کی۔ یہ بہت اپروپریٹ ہے فار ریمبرنگ دی ہیئر آفٹر۔ اسی طرح حضرت لوط پہ آئیے، لوط علیہ السلام بھی رسول ہیں۔ اب دیکھیے ہم سب کو پتہ ہے کہ پوری قوم میں سے صرف ان کی جو 2 بیٹیاں تھیں وہ اپنے باپ پر ایز رسول ایمان لائیں، یعنی بیوی بھی پیچھے رہ گئی۔ تو کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا کہ آپ صبح ہونے سے پہلے نکل جائیے، پیچھے مڑ کر مت دیکھیے، ہاں تمہاری بیوی پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی۔ یعنی ایمان لانے والے بچ گئے، نہ لانے والے پتھروں کی بارش ہوئی، مارے گئے۔ جو قیامت میں ہونا ہے کہ ایمان والے بچ جائیں گے، جنت میں جائیں گے، نہ ماننے والے جہنم میں جائیں گے، جو جان بوجھ کر انکار کریں گے، جان بوجھ کر انکار کریں گے، یہ کفر ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس میں بہت خوبصورت نقطہ ہے، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نہ ماننے والے تھے، دونوں مارے گئے۔ یہ جو آخرت میں ہم شفاعت کا رکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیجیے اللہ بڑا فیر ہے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، اور اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ یونس علیہ السلام کا کیس ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہم سب کو پتہ ہے، وہ آگے سمندر تھا یا دریا تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تم نے تو ہمیں مروا دیا، کہاں لے آئے ہو ہمیں؟ تو اللہ پاک نے رسول ہیں کہا کہ وہ دریا 2 راستے بن گئے، اس طرح بیچ میں سے وہ نکل گئے۔ اسی راستے پہ جب فرعون آیا اپنی فوج کے ساتھ، اللہ کہتا ہے میں نے پانی ملا دیا، جسٹ لائک دیٹ، وہ سب مارے گئے۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اور اس پہ ایک اور بڑی خوبصورت بات اللہ نے فرمائی ہے کہ وہ جو محل چھوڑ کے آئے تھے فرعون اور اس کے جو ساری فوج، وہ ان محلات کا ہم نے دے انہیریٹڈ، وہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے جا کے اس کے وارث بن گئے۔ یہ اتنا آسان ہے اللہ کے لیے، یہ قیامت کا یاد دہانی ہے، رسولوں کی کہانی، یہ یاد رکھیے رسولوں کی۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کیس اللہ نے بتایا کہ یہ واحد وہ رسول، ایک کیس بہرحال اللہ نے ذکر کیا جو اللہ کی مرضی سے پہلے، یعنی اللہ کہتا ہے، اللہ بتاتا ہے اپنے رسول کو کہ اب آپ اس قوم سے نکل جائیے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ نے میرا پیغام پورا پہنچا دیا، جس کو اتمام حجت بہرحال کہتے ہیں کہ اب they are left with no excuse whatsoever in accepting the faith، یہ اب جان بوجھ کر ایمان نہیں لا رہے،
جس پہ اللہ کہتا ہے نا میں مہر لگا دیتا ہوں، وہ تب اللہ لگاتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کے اس حکم سے پہلے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ آپ اپریشیٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ ادھر ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اللہ کی پرمیشن کے بغیر، کیونکہ میں اللہ کا ریپرزینٹیٹیو ہوں، میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے بہت مشہور آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ ہے۔ اس پہ اللہ پاک نے ایک بات فرمائی ہے بڑی خوفناک۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے ان کو بہرحال مچھلی نے ان کو اگل دیا، وہ کچھ دن رہے سمندر کے کنارے، انرجی بحال ہوئی، وہ اپنے قوم کے پاس گئے۔ وہ واحد قوم ایک ذکر کیا ہے جو پوری کی پوری ایمان لے آئی، یہ سنیے، پوری کی پوری لے آئی ایمان اپنے رسول پر۔ تو وہ بادل عذاب کے آ چکے تھے۔ ایک بادل ہمارے آتے ہیں نا بارش والے، وہ نہیں، عذاب والے اللہ کے، سارے کے سارے بادل پیچھے ہو گئے اور وہ قوم بچ گئی۔ یہ قرآن کا نیریٹو ہے۔ تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا اگر یہ مغفرت نہ کرتا تو قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو میں نے یہ کیوں ذکر کیا کہ رسول کا ایک خاص منصب ہے۔ آپ آج کے جو انسیڈنٹس ہیں، واقعات کو رسول کے ساتھ ملا ہی نہیں سکتے۔ وہ خاص ایک مقصد ہے، آخرت کی یاد دہانی ہے، اس لیے نہیں ملا سکتے کہ بہرحال وہ نبی بھی ہوتے ہیں، نبی مارے جاتے ہیں، وہ کاز آپ کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور پیلسٹائن کے جو کانفلکٹ میں یہ کہنا کہ چونکہ وہ مسلمان ہیں تو رسول کی اس طرح مدد ہوئی تو ادھر بھی مدد ہوگی، نہیں، ایسا کیس نہیں ہے، ادھر مدد نہیں ہوگی، اس کا پیمانہ اور ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا جو عذاب تھا وہ فلڈنگ تھا، لوط علیہ السلام کے کیس میں وہ پتھروں کی بارش تھی۔ یہ اللہ نے مختلف ذریعوں سے وہ عذاب لایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کافروں پہ عذاب کس طرح آیا؟ تو اس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں یعذبہم اللہ بایدیکم، یعنی میں تیرے ساتھیوں کے ہاتھوں سے یہ عذاب دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو صحابہ ہیں دے آر مائی ٹول، جہاں پر فلڈنگ تھی، پانی تھا، جہاں کے ارتھ کوئک تھا، وہ اللہ کے ٹولز ہیں۔ اس پرٹیکولر کیس میں صحابہ کرام ورڈ اللہ ٹول، یعنی اس لیے اللہ نے بڑی تعریف کی ہے صحابہ کرام کی کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، کیونکہ یہ جنگ لڑتے اللہ کے لیے، یہ قتل بھی کرتے ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، کیونکہ جنگ ہے آفٹر آل۔ تو ادھر ٹول یہ ہے، تو لہٰذا غزوہ بدر میں گو کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، حضور علیہ السلام ان کو ڈر کے واپس مدینہ نہیں لے گئے، وہ اترے میدان جنگ میں بدر میں، جس پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے 3000 فرشتے اتار دیے، آگے اللہ کہتا ہے میں نے 5000 کر دیے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی جنگ ہے، اس کو پلیز اپریشیٹ کیجیے۔ اللہ نے سورہ انفال میں کہا یہ اٹ از ناٹ یور وار، اٹ از مائی وار، یہ جنگ تمہاری نہیں، یہ میری جنگ ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو انہوں نے فرمایا سورہ انفال میں کہ آپ مٹھی لے کے ریت کی کفار کی طرف پھینکیں، تو کوئی ڈسٹ اسٹارم چلا، یہ جو اللہ نے کہا یہ تم نے نہیں پھینکا، یہ میں نے پھینکی ہے، تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا۔ تو میں عمر سلیمان صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک تو یہ ڈسٹنکشن کرنا ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، باقی کفار ہیں وہ کفار نہیں ہیں۔ کافر وہ ہے، یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، جو جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے۔ وہ میں بھی ہو سکتا ہوں بحیثیت مسلمان، اور ایک غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کافر کا مسلمان ہونا یا غیر مسلم ہونا کوئی شرط ہے ہی نہیں۔ کفر، جانتے بوجھتے انکار کرنا، اللہ کی نگاہ میں ایک کرمنل ایکٹ ہے، جرم ہے، جو بھی کرے گا وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ تو یہ ڈسٹنکشن کرنا کہ اسرائیل جو لڑ رہا ہے وہ کافر ہیں، مسلمان لڑ رہے ہیں وہ حق پر ہیں،
اور مومن کا اور مسلمان کا ساتھ چونکہ حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا گیا تو فلسطینیوں کو بھی دیا جائے گا، یہ بالکل اس کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کا اپنا ایک نیریٹو تھا جو قرآن میں ہے کہ وہ قیامت کی یاد دہانی تھی کہ تمام ایمان والے بچ گئے، نا ایمان لانے والے ابو جہل، ابو لہب سب مارے گئے۔ یعنی بدر میں کیا ہوا؟ بدر میں تمام قریش کے جو لیڈرز تھے، کیونکہ قبائلی نظام تھا، قبائلی نظام میں آج بھی اگر آپ دیکھیں جو قبیلے ہوتے ہیں اس میں قبائلی لیڈر جو ہیں، جو جرگہ بیٹھتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بدر کے مقام پہ 70 ٹرائبل لیڈرز آف قریش وائپ آف کر دیے تاکہ راہ ہموار ہو جائے عام انسان کے لیے ایمان لانے کے لیے۔ اب جو کرائٹیریا ہے، عمر سلیمان صاحب سے میں گزارش کروں گا، سر وہ جہاد نہیں ہے، وہ صرف اور صرف علم ہے۔ یعنی آج کی دنیا میں جس کے پاس علم ہے، وہ نان مسلمز ہوں یا مسلمز ہوں، اور اخلاقی قدر جس کے پاس ہے، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، وہ ترقی کرے گا۔ میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں، عمر سلیمان صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں۔ یعنی میرے خیال میں 4 بہت بڑے ادارے ہیں ڈیلس میں، ٹیکسس میں، امریکہ میں، بہت بڑے مسلم سینٹرز ہیں۔ البینہ نعمان علی خان صاحب کا، وہ پاکستانی ہیں۔ المعارج جاوید احمد غامدی صاحب پاکستانی ہیں۔ یاسر قاضی صاحب، ڈاکٹر یاسر قاضی صاحب، ایپک کوئی ان کا ادارہ ڈیلس میں، پاکستانی ہیں غالباً۔ اور عمر سلیمان صاحب جو یقین انسٹیٹیوٹ ہے، وہ مجھے ان کا اوریجن نہیں پتہ، بہرحال ان کو باقاعدہ امریکہ نے، ایک کرسچن کمیونٹی نے جگہ دی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، اپنی مسجدیں بھی بنائیں، ہمارے خلاف گفتگو بھی کریں، جہاد پر بھی ابھاریں اور علم بھی حاصل کریں۔ کیا یہ سارے وہ ہیں؟ ان میں سے میں المعارض کو تو جانتا ہوں، جاوید احمد غامدی صاحب کو ڈیتھ تھریٹس تھیں، اور 2005 سے وہ ملک سے ہی ہیڈ ٹو لیو دی کنٹری۔ وہ پہلے ملیشیا رہے، پھر امریکہ رہے۔ یعنی ایک بقول شخص سے، مسلمان کی روح سے کافروں نے جگہ دی ہوئی ہے ان کو، یعنی جو کہ وہ کافر نہیں ہے۔ میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہماری پرسیپشن ہے۔ وہ علم کو فروغ دیتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ یعنی آپ وہاں علم پھیلا رہے ہیں نا۔ نعمان علی خان صاحب، عمر سلیمان صاحب، غامدی صاحب، یاسر قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ علم پھیلا رہے ہیں۔ جو ان کا ایک نقطۂ نظر ہے، آپ کو لاکھ اختلاف ہو، مجھے عمر سلیمان صاحب سے ایک اختلافی میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہاں پہ وہ علم کی فضا ہے، علم ہے وہ چیز، یاد رکھیں۔ عمر سلیمان صاحب، یعنی کہ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بات پروپیگیٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے ہر صورت بحیثیت مسلمان۔ اور علم کون سا؟ دنیاوی علم، دین کا علم، اور ہمیں اخلاقی قدروں کی پریکٹس کرنی ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور کمیونٹی کے لیے۔ پھر جا کر، یہ میرے ابھی کلپ میرا تھا، پھر جا کے میں سمجھتا ہوں 1000 سال لگے گا جب ہم اس راہ پر چلیں گے، پھر عروج آئے گا، پھر دنیا ہماری بات سنے گی۔ اب کون سنے گا؟ اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فلسطین کی ہر صورت جیتے گا، یہ کہاں لکھا ہے جیتے گا؟ میرا تو نہیں خیال فلسطین اس طرح جیتے گا۔ یعنی آپ علم حاصل کریں گے، کوئی آپ کی کوئی دنیا میں آواز ہوگی تو پھر کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی تو کوئی آواز نہیں ہے۔ آواز کس کی ہے اس وقت دنیا میں؟ جو کانکررز تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے، جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز بنایا، جن کے پاس ویٹو پاور ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس، برٹن، فرانس، رشیا اینڈ چائنا۔ آپ کیا کر سکتے؟ آپ سے مراد ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ادھر ایک اور ہمارا ایک بڑا بیانیہ چلتا ہے غزوہ ہند کے بارے میں، کہ غزوہ ہند ہونی ہے، جو حضور علیہ السلام نے غالباً فرمایا کہ وہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، یا پتہ نہیں ہندوستان سے آ رہی ہے، معذرت کے ساتھ۔ تو میرا یہ سوال ہوتا ہے، جو غزوہ ہند کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، میرا ایک سوال ان سے ہوتا ہے ہر بار،
کہ محترم یہ جو غزوہ ہندہ فرما رہے ہیں اگر آج شروع ہو جائے تو آپ جو پرچار کر رہے ہیں آپ کے پاس کدھر آپ کی بندوق کدھر ہے؟ آپ کے وہ فائٹر پلین سب مرینز اگر وہ سمندر سے آ جائیں تو آپ کے بحری جہاز سب مرینز کدھر ہیں؟ ہو از گوئنگ ٹو فائٹ ود دیم؟ آپ روز پل اپس کرتے نا، ڈنڈ نکال رہے ہیں، پش اپس کر رہے ہیں، 1 مائل بھاگ رہے ہیں، کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں، کوئی ڈائٹ کا خیال کر رہے ہیں، یا میری طرح بس آپ کو کھانے کا ہی فوڈی ہیں آپ اور کھانے کا ہی شوق ہے؟ دیکھیں جہاد کے نیریٹو سے باہر آنے کی ضرورت ہے. ہر وقت جہاد کو آگے نہیں لانا کہ اللہ مدد کرے گا، فرشتے نازل ہوں گے. وہ اقبال کا بھی شعر ہے، فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو ابھی اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی. نو، وہ رسول کا خاص کیس ہے جس پہ میں نے آیت پڑھ دی ہے. اللہ کہتا ہے کتب اللہ، میں نے لکھ دیا ہے، میں اور میرا رسول ہر حال میں غالب رہے گا. اب آپ دیکھیے اس کی بڑی گریٹ مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں. پوری کوشش کی اس وقت کے یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے ان کو سولی چڑھانے کی. وہ تو اب بھی چاہے بیٹھے ہیں، وہ تو کروسیفائیڈ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ سولی نہیں چڑھے، میں نے معاملہ ڈاؤٹ فل بنا دیا. وہ سمجھتے ہیں بٹ نہیں، میں نے اس کو نکال لیا. اور اللہ کہتا ہے میں ان کے ناپاک ہاتھ تجھے نہیں چھونے دوں گا. یہ رسول تھے. پلیز نوٹ فرمائیے، انبیاء قتل ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو کانفلکٹس ہوتے ہیں دنیا میں اس وقت بٹوین مسلمز اینڈ نان مسلمز ہیز گاٹ ود ڈیو ریسپیکٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دی نیریٹو آف اے رسول. اس کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہمیں اخلاقی طور پہ اور علمی طور پہ ایک برتری کے مقام پر جب آئیں گے، دنیا والے ہمیں سننا شروع کریں گے، پھر ہمارا کوئی ویٹو پاور بنے گا، پھر ہم کچھ کہنے کے قابل ہوں گے. قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جہاں ریلیجس پرسیکیوشن ہو رہا ہے آپ جائیے، ان کو چھڑوائیے. ہے کوئی جو جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. اور عمر سلیمان صاحب، از دیر اینی بڈی siding with the Muslims who can go and fight for the Palestinians? None whatsoever. So علم، اور اسی میں ہے کہ آپ امن خریدیے، امن کے حریص بنیے کہ ہمیں امن ملے، ہمیں کوئی ملے، ہم ترقی کر سکیں، علم حاصل کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.